دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی، پہاڑ سونے میں بدل جاتے ہیں، یہ سارے پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے نہیں مصیبت کا مطلب بابا تیرے جانے کے بعد موت حق ہے۔ باپ کے مرنے پہ کوئی اتنا بڑا مرثیہ نہیں پڑتا کہ بابا تیرے جانے کے بعد مصیبت اتنی آئی کہ دن راتوں میں بدل گئے۔ کون اتنا روتا ہے؟ وہ فاطمہ، بابا کے مرنے پہ اتنا روئے۔ کبھی سوچو تو صحیح، وہ کون سی مصیبتیں ہیں جس نے زہرا کو جوانی میں زخمی بنا دیا؟ کبھی ریسرچ جو کرو نا، 18 سال کی عمر میں کون سی بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے؟ کبھی ریسرچ کی کون سا مسئلہ تھا سیدہ کو؟ کوئی بیماری تھی؟ کس چیز کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی؟ رو رو کے چلی گئی۔ پھر غور و فکر کرو نا، وہ کون سی خطائیں تھیں جس کی وجہ سے وقت کا حاکم سیدہ کے گھر جا کے سیدہ سے معافی مانگ رہا تھا؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ حق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ بعض چیزوں کا انکار ناممکن ہے۔ آگ کا دروازہ چلو انکار کر دیں گے، لیکن فدق کا انکار ناممکن ہے۔ نبی کی والدہ کی قبر کا پتہ ہے، رسول کی قبر کا پتہ ہے، خلفائے راشدین کی قبور کا پتہ ہے، جناب حمزہ کی قبر کا پتہ ہے، نبی کی بیٹی کی قبر کا ہے۔ کوئی تو نام و نشان ہوگا۔ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کی قبر کا ہے، جس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، اس بیوی کی قبر کہاں ہے؟ جس کے لیے کہیں کہ یہ جس سے غضبناک ہوں میں اس سے غضبناک ہوں، میں جس سے غضبناک ہوں خدا اس سے غضبناک ہے، جس کے لیے کہیں سیدۃ نساء العالمین، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ کہے کائنات کی بیویوں کی سردار ہے۔ مریم جس میں شامل ہے، حوا جس میں شامل ہے، آسیہ جس میں شامل ہے، کتنا بڑا مقام اس بیوی کا۔ اور اسی فاطمہ کے بیٹے کو دشت کربلا میں بے کفن مارا گیا۔ تیری غیرت نہ جاگے؟ مجھے نہیں پتا، ایک بندہ بے ہوش بھی ہو نا پانی سے جاگ جاتا ہے، اٹیک بھی آ جائے نا 400 وولٹ کا دھچکا دے کے جاگ جاتا ہے۔ کربلا کا وولٹ بہت بڑا ہے۔ یہ سنو کہ نبی کے بیٹے کو مارا گیا، سر کاٹا گیا، لوکے نیزہ پہ رکھا گیا، بازاروں میں چلایا گیا، مسلمان جس محمد کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے حسین کو پتھر مار رہے تھے۔ اتنی نفرت ایک مسلمان کے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ 1970 سے پہلے پاکستان میں شیعوں سے اتنی نفرت نہیں تھی، لیکن 70s کے بعد ایک پروپیگنڈا ہوا۔ دیکھو نسلوں کی ذہنیتیں کیسے بدلتی ہیں۔ اگر تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس اگر مسلمان نے پڑھی ہوتی نا، کہ کس طرح ایک بیانیہ، کس طرح ایک سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ 70 سے پہلے مجالس ہوتی تھی، ماتم ہوتے تھے، جلوس ہوتے تھے، اتنے مسائل نہیں تھے۔ اور 1970s کے بعد انہی مسلمانوں کے بچے بڑے ہوئے، ماحول ایسا بنا کہ شیعوں کو پکڑ کے کبھی ٹانگیں کاٹی گئی، سر کاٹے گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پارسل کر کے پارچنا بھیجے گئے۔ بلوچستان کے راستے میں تفتان میں بسوں کو کھڑا کر کے زندہ زندہ جلا دیا۔ کوہستان کے علاقے میں بسوں کو کھڑا کر کے قمیضیں اتار کے زنجیروں کے نشان دے کے مسلمان زندہ زندہ گلا کاٹ رہا ہے، گلا کاٹ رہا ہے۔ قلب اتنا قسی ہو چکا، اس کا ذہن جو اتنا ڈیولپ ہوا، اس کے اندر اتنی نفرت آئی۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا یہ جوان کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، کم از کم مسلمان نہیں انسان تو کس طرح اس کا گلا کاٹ رہا ہے۔ کتنی قساوت ہوگی کہ وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے کہ تو انسان کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، تو زندہ زندہ ان کے ٹکڑے کر رہا ہے۔
کہ سعودیہ میں خاتون کے سامنے اس کے 4 سالہ بچے کو اتار کے اس ڈرائیور نے اس کا گلا کاٹ دیا کہ یہ شیعہ ہے۔ نفرت ایک دن میں نہیں بنتی، نفرت کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ 40 سال اس ملک میں نفرت کا بیج بویا گیا، 4000 مدرسے بلوچستان میں بنائے گئے، وہ لٹریچر، جھوٹا لٹریچر کہ شیعہ یہ ہے، شیعہ ہوا ہے، اتنا نفرت کا بیج بولا۔ آج مسلمان کو کسی کا گلا کاٹنے میں نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے، بلکہ فخر کرتا میں نے اچھا کیا ہے۔ 40,000 یا 70,000 ممبروں سے جب علی کو سب کو شتم کیا جائے گا، جب علی کی نفرت شام والوں کے دلوں میں بھری جائے گی، تب کربلا میں حسین کے گلے کو کاٹنے میں شمر جھجکا نہیں تھا۔ تب حسین کہہ رہے تھے کیا دشمنی ہے، میں نے حلال محمد کو حرام کیا، میں نے حرام محمد کو حلال کیا۔ کہ حسین سمجھا بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض میں تجھے مارنے آیا ہے۔ تاریخ پڑھو گے تو سمجھ آئے گی، ایک دن میں رسول کا نواسہ قتل نہیں ہوا، یہ 30 سال سے قتل کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ نسلوں میں علی کا بغض، رسول کی آل کا بغض، جو آج تک چلتا ہوا رہا ہے۔ داعش، ISIS، یہ جہادی دولے، یہ اسی سوچ کی پیداوار ہے جو آج تک ان نسلوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مدرسوں میں پروان چڑھی ہوئی مسئلے ہیں، مفتیوں کے جھوٹے پروپیگنڈوں والی مسئلے ہیں، پانی کا قطرہ بھی پتھر پہ 1000 بار گرے نا تو پتھر کو سوراخ کر دیتا ہے۔ جب آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے ایک فرقے، ایک مذہب کے خلاف ذہنوں میں باتیں ڈالتے جاؤ گے نا، تب یہ بولتے کافر۔ ایسے جڑا والا کے واقع نہیں ہوتے، ایسے سری لنکن انجینئر کو زندہ جلایا نہیں جاتا۔ یہ وہ سوچ ہے جو نسلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ علی نے شعور بانٹا، دشمن علی نے جہالت بانٹی، اور علی کے شعور کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خدا نے علی والوں کو دنیا میں عزت عطا کی ہے، کہ نہ وہ کل کے یزید کے سامنے جھکے تھے، نہ آج کے یزید کے سامنے جھکے ہیں۔ جا لبنان میں دیکھے لبنانیوں کی عزت دیکھ، جا کے ایران میں دیکھے ان کی لیڈروں کی عزت دیکھ، کہ دنیا آج احترام کرتی ہے، ادب کی نگاہ سے دیکھتی، کہتی یہ خوددار لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ 8 سال، مذاق نہیں، 8 سال ماؤں نے اپنے بچے قربان کی اپنی خودداری کے لیے، اپنی ملک کی آزادانہ پالیسی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے 8 سال۔ ڈاکٹر اسرار بہت بڑا نام ہے اہل سنت علماء کا، کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھے نا شاہ کی ٹینکیں کھڑی ہیں اور مائیں اپنے شیر خوار بچے اپنے سینے سے لگا کے کھڑی ہیں، ٹینک سامنے، کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کر آئیے، کوئی 4 سال کا بچہ لے کر آئیے، اور ٹینکوں کے سامنے کھڑی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ جب یزید حسین کو شکست نہیں دے سکا، یہ بھی کبھی حسینیوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ آورز 76 کلومیٹر داعش امام موسیٰ کاظم کے روزے سے فاصلے ہوتا تھا، 26 کلومیٹر۔ عراق کا ایک بہت بڑا حصہ قبضے میں تھا۔ جب ریسرچ ہوئی نا کہ یہ فوجی اپنی پوسٹیں ہیں، یہ جنرل، یہ کرنل اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے، ایک دہشت گرد تنظیم کے حملے کی وجہ سے پتہ چلا کسی نے $40,000 لیے کویت بھاگ گئے، کسی نے $50,000 دیے، کسی اور ملک بھاگ گئے۔ اس وقت فیصلہ کیا اب فوج میں عراق کی اس کو رکھا جائے گا
جس کو بھاگنے کی عادت نہ ہو، جو نظریاتی طور پہ مضبوط ہو، عقیدے چیک کیے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں حشد الشعبی بنے، حشد میں کوئی بھی ایسا بننا نہیں ہے جو علی والا نہ ہو۔ ایک حشد بنی، اس کی تنظیم کی گئی، پھر ایک فتوہ آنے کی دیر تھی، ایک فتوہ۔ شہید قاسم نے آغا سیستانی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جتنے اطراف عراق کے گھر ہیں وہ سارے داعشیوں نے رینٹ پہ لیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کرائے دے کے، اور اس 40 میں پلاننگ ہے کہ جتنے ظاہر امام حسین آئیں گے ان پہ کیا کریں گے، اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے۔ اس وقت کا اب ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں۔ تب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ اطاعت اہل عراق اپنے مرجع کی کہ ان کے فتوے کو انہوں نے جیسے امام کی اطاعت کو واجب سمجھا، ویسے ان کے فتوے پہ عمل کرنا واجب سمجھا۔ پوری عراقی قوم باہر نکلی، نہ صرف شیعہ بلکہ آغا سیستانی کے فتوے پہ قبائل اہل سنت بھی، کیونکہ شیعوں کے ساتھ رہے نا تو رنگ ان کا شیعوں والا ہو گیا نا، ان کے فتوے پر بھی ساری قوم باہر نکلی۔ اور آپ کا تصور ہے داعش کو نکالنا کتنا مشکل تھا، اور پورے عراق سے انہوں نے ایک فتوے پر عمل کر کے داعش کا کیا کر دیا، صفایا کر دیا۔ آج دشمن سمجھ چکا ہے کہ ایرانی قوم اگر نکلی مجتہد کے فتوے، عراقی قوم اگر نکلی مجتہد کے فتوے پر، اب وہ جانتے ہیں کہ جب مجتہد فتویٰ دے، یہ بچوں کو بھی لے آتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنا مال، اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک مجتہد کے فتوے پہ۔ اب تصور کرو جب مہدی آئے گا، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے تشیع کہ اگر کوفے والوں نے مسلم کی اطاعت کی ہوتی کبھی کوفے کے حالات نہ بنتے، اگر امام کے نمائندے کی اطاعت کی ہوتی آج امام زمانہ پردہ غائب میں، لیکن اطاعت کا ثبوت میں کیسے دوں گا؟ ایرانی قوم نے امام زمانہ پہ ایک طرح سے اپنی حجت تمام کر دی کہ مولا دیکھ 8 سال ہم نے 4 بچے ماؤں نے قربان کیے، ایسے گھر میں نے دیکھے 5 بچے ایک ماں کو تھے، 4 بچے شہید ہوئے، آخری بچہ تھا۔ انہوں نے بولا اس بچے کو نہ بھیج میدان میں، کہتی ہے نہیں، جب حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا تو میرا بچہ کیا ہے، میں نظام کے لیے سب قربان کروں گی۔ 5 بچے انہوں نے قربان کر دیے۔ یہی قربانی اہل عراق نے، یہی قربانی کا جذبہ اہل لبنان میں، جب اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے تھے اہل لبنان، اسی طرح ماؤں نے جوان بچے، ویڈیوز آج پڑی ہوئی ہیں، جب بہن اپنے بھائی پہ روتی ہے، ایک سپاہی شہید ہو کے آتا ہے تو ماں ہنستی ہے، کبھی بیٹے کے گال کو ادھر پوسا دیتی ہے، کبھی ادھر پوسا دیتی ہے، بیٹی کو کہتی ہے بیٹی رو کیوں رہی ہو، یہ تو حسین کی ملاقات کے لیے گیا ہے، یہ تو علی کی ملاقات۔ شہادت کا جذبہ، حق کی راہ میں رکنا، اپنے حق کے لیے حق کی راہ میں کھڑے ہو کر اپنی عزت نفس کے لیے، اس طرح انہوں نے اپنے وطن کو، اپنی زمینوں کو، اپنی غیرت کو، اپنے ناموس کو کیا کیا، بچایا ہے۔ تبھی آج سب سے زیادہ جو فوکس ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ نظر آئے گا کہ شیعت کے یہاں سے مرجعیت کو ختم کیا جائے۔ یہ لکھ لیجیے دیوار پر، جس دن مرجعیت شیعہ سے ختم ہو گئی نا، اس دن آپ کا وقار، آپ کی یونٹی، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ 2 ٹرائب ہوئے، عراق میں بھی، ایران میں بھی۔ ابھی ان کا پورا فوکس ہے، پریویس امریکن CIA ہیڈ کا انٹرویو بھی نیٹ پہ پڑھا ہے، آپ سن لیں، کہتے ہیں اب ہم نے ہر چیز آزما لی، $4,000 ملین عراق پہ خرچہ کیے کہ ختم کریں ان لوگوں کو، نہیں کر سکے، یمن میں نہیں کر سکے، ایران میں نہیں کر سکے، تو وہ کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے، یہ پیسے آتے ہیں، اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس بندے کی کا ایک ہی راستہ ہے، اب مسلمانوں پہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، شیعہ سنی تفرقے پہ خرچہ کرو، اب ہم ان کو نہیں ماریں گے، یہ آپس میں لڑ کے مریں، اس میں فائدہ کس کا ہے، ہمارا ہے، لیکن وہ مدبرانہ اور حکیمانہ
سیاست یا سیستانی کی، جنہوں نے عراق میں شیعہ سنی فساد ہونے سے روک لیا۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے کہ یہاں شیعہ سنی آپس میں کیا کریں، لڑیں، ایک ایسی فضا بنا دی جائے کہ دشمنی اور نفرت اور تفرقے کی ہوا دی جائے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے احتیاط بھی کرنا ہے، اور وہ سلجھے ہوئے علماء، وہ سلجھے ہوئے اہل سنت، ان کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ ایک طرح کی سازش ہے۔ جب دشمن خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ انویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد حالات آپ دیکھتے ہیں ملک کے ایسے بگڑ جاتے ہیں۔ دوسرا شیعوں کے اندر لیڈرشپ کا فقدان، دوسرا مرجعیت سے دور۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر ان کے کلپس میں ایسے ایسے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کریں، شیعیان پاکستان کو مرجعیت سے کیا کریں، دور کریں۔ اب مرجعیت کا مسئلہ نہ عراق میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ لبنان میں، یہ صرف مسئلہ کہاں پر ہے، پاکستان میں۔ تینوں ملکوں کے شیعہ، ایران میں more than 75 ملین شیعہ، عراق میں more than 25 ملین شیعہ، لبنان میں مجھے تعداد کا نہیں پتا۔ سارے شیعہ کیا ہیں، نظام مرجعیت کے قائل ہیں، اور الحمدللہ ان میں یونٹی بھی ہے، اتحاد بھی ہے، عزت بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پھوٹ یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ان کو نظام مرجعیت سے دور کیا جائے، کیونکہ جتنا یہ نظام سے دور ہوں گے اتنے ان کے اندر دھڑے بنیں گے، اور جتنا دھڑے بنیں گے ڈیوائڈ اینڈ رول، اتنا آپس میں لڑیں گے اور ان میں یکجہتی نہیں ہوگی۔ تو ابھی یہ جو مسائل ہیں اس میں شیعوں کی آپس میں یکجہتی بہت ضروری ہے۔ ایک لیڈرشپ کے نیچے جمع ہونا، ایک قیادت کے نیچے جمع ہونا، ایک قومی قیادت کے نیچے جمع ہونا، اور اس کی اطاعت کو ایسے سمجھنا جیسے حکم امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہتے غیر معصوم کی اطاعت عین معصوم کی اطاعت ہے، نہیں، عقلانی طور پر جب معصوم فرماتے کہ بندہ سفر پہ بھی جاتا ہے تو اپنے بیچ میں کس کو کیا بنائے، لیڈر بنائے۔ 6 لوگ بھی فرمائے سفر پہ جاتے ہو نا، ایک بندے کو لیڈر بناؤ ورنہ سفر میں جھگڑا ہو جائے گا۔ ارے سفر کے 6 لوگوں میں اگر لیڈر نہ ہو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جس ملک میں 2.5-3 کروڑ شیعہ ہوں، اگر اس میں لیڈرشپ نہ ہو تو اس میں بھی کیا ہوگا، جھگڑا ہو جائے گا۔ تو لیڈرشپ ضرورت عقل ہے، حدیث سے روایت سے ہٹ کے بھی لیڈرشپ قوموں کی عقلانی ضرورت ہے۔ سیاست میں لیڈرشپ نہیں ہوگی ملک تباہ ہوگا، قوموں میں لیڈرشپ نہیں ہوگی ملک تباہ ہوگا، عقیدتاً لیڈرشپ نہیں ہوگی ملک تباہ ہوگا۔ تو جب تک لیڈرشپ نہ ہو تب تک قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کی طرف ایک گولڈن موقع ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کبھی کبھی دشمن بھی تیرے لیے نعمت بن جاتا ہے، دشمن بھی نعمت بن جاتا ہے۔ اب شیعہ اتنے دھڑوں میں بٹے تھے، لیکن ایک خوشایند بات یہ بھی ہے کہ بل کے آنے کے بعد جتنے شیعوں کے دھڑے تھے وہ آپس میں کیا ہو گئے، مل گئے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جتنا آپ دشمن کو سمجھو گے اتنا آپ کے اندر کیا ہوگی، یونٹی اور اتحاد پیدا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔